امام شبلی فرماتے ہیں وہ جو حدیث میں نے 400 اساتذہ کی تعلیمات کا نچوڑ نکالی وہ 4 باتیں تھی ان میں جس پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ اعمل لدنیا کا بقدر مقام کا فیہا، فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے دنیا میں ٹھہرنا ہے. دنیا فانی ہے، ڈھلتا سایہ ہے. کچھ کہتے ہیں ہاتھوں کی میل ہے، آج ہمارے ہاتھ میں ہے کل کسی اور کے ہاتھ میں. قرآن پاک کہتا ہے ما ھذی الحیات الدنیا الا لہو و لعب ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر تم جان سکتے ہو تو. غور کرو تو یہ دنیا ایک عارضی گھر ہے، اور عارضی گھر میں کتنا رہیں وہاں کام بھی تو عارضی کرنا چاہیے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے ہے کوئی بندہ جو اس مردار کو خرید سکے؟ عرض کی حضور اس کو کوئی مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح تمہاری نظر میں اس مردہ بکری کی وقت بالکل نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کیا ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہو جس طرح تم ایک مسافر ہو. میرے استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، کیا فرماتے ہیں یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا اس در پہ آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، یہاں پیت نبھا کر دیکھ لیا. یہاں اپنے بھی بیگانے ہیں، سب جھوٹ مکر افسانے ہیں، اب چھوڑ بھی دو اس دنیا کو دل خوب لگا کر دیکھ لیا. اور دوسرا فرمایا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے. حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو مینڈے کی شکل میں لا کے اللہ موت کو ذبح کر دے گا. اب جنتیوں کو مرنے کا ڈر ہے ختم ہو جائے گا. اب جہنمیوں کو یہ ایک امید تھی کہ ایک وقت آئے گا یا تو موت آ جائے گی تو سکون آ جائے گا، اب وہ امید بھی باقی نہیں رہے گی، اسے مسلسل اذیت اور تکلیف ہی رہے گی چونکہ جہنم میں تو یا وہ دکھ ہی دکھ ہوں گے. تیسری بات وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنے اعمال کرو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. یہاں انسانوں کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ سنیے پوری کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، لیکن یہاں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کیوں کہا کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو؟ اللہ میرے مالک علم پاک میں تھا کہ امیری کا دعویٰ تو یہ انسان کرے گا، انسان انسان کی عزت سے کھیلے گا، انسان انسان کا دل توڑے گا، انسان ہی انسان کی خون ریزی کرے گا، انسان ہی انسانوں پہ زیادتی کرے گا، انسان ہی تکبر کرے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہو. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے او میرے بندو تم سب بھوکے ہو اس کے علاوہ جس کو میں کھلاتا ہوں، میرے سے مانگو تاکہ تمہیں کھانا کھلاؤں. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو ماں سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، میرے سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو ماں سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دیا، میرے سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو ماں سوائے اس کے جس کو میں بخش دوں، میرے سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش عطا کر دوں. اور فرمایا اے میرے بندو اگر تم روئے زمین پہ رہنے والے جتنے لوگ ہو، جتنی مخلوقات ہو، ایک متقی اور پرہیزگار بندے کے دل کی طرح سارے لوگ ایک کھلے میدان میں آ کر نیکی، تقوی اور پرہیزگاری پہ جمع ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ کر سکتے نہیں. اے میرے بندو اگر تم کھلے میدان میں آ کر ایک فاسق و فاجر اور بدکار بندے کے دل کی طرح برائی پہ جمع ہو جاؤ
جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبوئیں اور نکالیں، جتنا پانی اس سوئی کے اوپر آتا ہے سمندر سے، تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اتنی بھی کمی کر سکتے نہیں. تو جب ہر چیز اللہ کے ذمے میں ہے، ہم تو لمحہ لمحہ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے عمل کرو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو. وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ، جہنم کے لیے اتنے عمل کرو اللہ اکبر جتنا تم اس پر صبر کر سکتے ہو. کون جہنم پہ صبر کرے گا؟ جبریل فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے جہنم کے احوال پوچھے تو میں نے عرض کی حضور آپ کی امت کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. تو حضور نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی حدت اور شدت سے انسان یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ پگھل کر اس کے کانوں اور ناک کے راستے باہر آ جائے گا.